اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کا دروازہ کیسے بند ہوتا ہے اور یہ کیسے کھلے گا، یہ ہے آج کا ٹاپک، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک زبردست وظیفہ بھی بتاؤں گا، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ کم سے کم آپ لوگ ایک چیز کا خیال کریں کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، اور یہ دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان 16 دروازوں کا بھی ذکر کریں گے جو رزق کے بارے میں بتایا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ وظیفہ کیسے اثر کرے گا، اور اسی کا یہ اثر کرے گا جو آج یہ پوری ویڈیو کمپلیٹ واچ کرے گا۔ یہ اس کی شرط ہے، جو بندہ اس ویڈیو کو پورا واچ کرے گا انشاءاللہ اس کو یہ وظیفہ کرنے سے 100% فائدہ ہوگا، جیسے میرے پہلے وظائف میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رزق کے 16 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ نماز، سب سے امپورٹنٹ، جس کی ہم بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے صدقہ، دوسرا دروازہ رزق کا وہ ہے صدقہ کرنا، جو کوئی انسان ریگولر کرتا رہتا ہے اس کے لیے یہ دروازہ رزق کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے اب ہم ان دروازوں کی روشنی میں اپنی اسیسمنٹ کرتے جائیں، جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ کیا کوتاہی کر رہے ہیں، تو آپ کو ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ جی 1 منٹ کی ویڈیو بنایا کریں بس وظیفہ، وہ زندگی بھر وظائف کرتے رہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کے اندر بہتری، اپنے اندر تبدیلی کیسے لائیں، جیسے کہ ہمارے مسائل حل ہوں۔ مسائل اس وقت حل نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ 2 دروازے ذکر کر دیے۔ تیسرا ہے نفلی عبادات کا، جس میں ہم یہ آپ کو جو وظائف بتاتے ہیں، جو تسبیحات ہوتی ہیں، جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو نوافل آپ پڑھتے ہیں۔ چوتھا دروازہ رزق کا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ جو شخص قطع رحمی کر کے بیٹھا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اور وہ اپنا ایک رزق کا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں چابی، جا کے ان کو منا لیجئے، چاہے قصور ان کا ہو۔ پانچواں دروازہ وہ ہے اللہ پر توکل، آپ کا کتنا سٹرونگ ہے۔ This is the main theme behind the scene۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کا توکل اپنے رب پہ سٹرونگ ہے، وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، تو پھر آپ گریں گے نہیں کبھی۔ اس کے بعد ہے جی چھٹا دروازہ کہ جب گھر میں آپ داخل ہوں تو مسکرا کر داخل ہوں۔ ایک حدیث بھی میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو سلام کیا کریں، چاہے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی بے شمار مخلوق ہوتی جو میں نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہیں۔ اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کریں، ایک بار درود شریف پڑھا کریں، یہ بھی حدیث رزق کا ایک دروازہ۔ اس کے بعد رزق کا جو دروازہ ہے وہ ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ اس پر بھی ایک حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے وہ ہر وقت باوضو رہا کرے۔ اس کے بعد رزق کا ایک اور دروازہ جو ہے، 8واں دروازہ، وہ ہے سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھنا۔ اس پر بھی حدیث موجود ہے۔ اب یہ میں آپ کو گنوا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی اسیسمنٹ کر سکیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کون کون سے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ 9واں دروازہ استغفار کا ہے۔ جو شخص ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے لیے یہ رزق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ اب یہ 9واں دروازہ تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد 10واں دروازہ رزق کا ہے تقوی اختیار کرنا، تقوی، پرہیزگاری، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ اس کے بعد 11واں دروازہ ہے حج اور عمرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ 12واں دروازہ ہے کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مطلب آپ کے سامنے کوئی بھکاری بھی آ جائے تو اس کو جھڑکے نہیں، یہ ایک دروازہ رزق۔ اس کے بعد شکر ادا کرنا، یہ بھی رزق کا ایک دروازہ ہے، شکر ادا کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے لیکن شکوہ ضرور کرتے ہیں۔ جو 99 چیزیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرنا، وہ جو ایک چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی ہوئی اس کا شکوہ اللہ سے ہر وقت کرنا، تو یہ ناشکری جو ہے یہ بھی غلط چیز ہے۔ شکر ادا کریں، ایک رزق کا دروازہ اور کھل جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی ماں باپ کی فرما برداری۔ ماں باپ کی فرما برداری
یہ بھی رزق کا ایک دروازہ ہے. اور رزق کا ایک اور دروازہ وہ ہے چاشت کی نماز پڑھنا. جب ہلکا سورج نکلے تو چاشت کے نوافل جو لوگ پڑھتے ہیں. اور سب سے آخر میں اللہ سے مدد مانگنا. آپ کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی ہے، تنگی ہے، آپ کیا کریں؟ اللہ سے مدد مانگیں، غیر اللہ سے نہ مدد مانگیں. تو یہ رزق کے دروازے ہیں. اب آپ اسیسمنٹ کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی رزق کی تنگی کے ہم شکار ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کون کون سے دروازے اپنی حرکتوں سے بند کیے. اگر آپ ان دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو بار بار آپ کو دیکھنا پڑے گا کون کون سے دروازے ہیں، اور پھر ان دروازوں کو آپ کو کھولنا پڑے گا. یعنی کہ آپ وہ ایکٹ کرتے جائیں جس سے یہ دروازے کھلتے چلے جائیں. تو آپ استغفار کریں، آپ درود پڑھیں، آپ نماز کی پابندی کریں، رزق تو آپ کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. ہم یہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کے رزق کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی اس پر عمل کیجئے. یہ اصل تھیم ہے. میرا کوئی شوق نہیں ہے یہ بڑی تقریر کرنے کا، لیکن جو لوگ جب آ کر مجھ سے رو رو کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور اس قدر پریشانی کا شکار ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو اپنے عمل کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. میں جو بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ خود کو بدل لیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہی عمل سے، اپنے ہی کوتاہیوں سے رزق کے یہ 16 دروازے بند کر رکھے. تو آپ وہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کے رزق کے یہ دروازے پلس 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 کھلتے چلے جائیں گے اور آپ کا رزق بڑھتا چلا جائے گا. دیٹ از دا تھیم بیہائنڈ جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں. جو میرے دوست غصہ کرتے ہیں نا کہ جی آپ لمبی تقریر کرتے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بھائی بھاشن دینے کا، لیکن یہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں کہ رزق کے دروازے کون کون سے ہیں، وہ کیوں بند ہو جاتے ہیں اور وہ کیسے کھلیں گے، تو پھر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے. اور وظیفہ یا عمل جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ بھی رزق کے جو ہے دروازے کو کھولنے کا سبب بنتا ہے. اس دروازے کو جو اللہ کے ذکر سے مشروط، اللہ کے ذکر کا بھی ہے نا ایک دروازہ، تو وہ بتایا جاتا ہے آپ کو. اور پھر وہ ہی وظائف شیئر کیے جاتے ہیں جن کا پہلے بہت اچھا فیڈ بیک آ چکا ہوتا ہے، اس کے ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھائی آج کا جو ہے عمل میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ اس کے اور یہ سارے کام بھی کرے جس سے اس کے یہ سارے دروازے کھلیں، اور دوسرا یہ کیا کام کرے کہ عشاء کی نماز کے بعد اب جو شخص رزق کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، وہ عشاء کی نماز کے بعد 313 بار اللہ کے یہ 2 اسم پڑھے، یا اللہ ہو یا باسط ہو، یا اللہ ہو یا باسط ہو. یہ 313 بار پڑھے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کو کم از کم 40 ڈیز تک اس کو پرفارم کرے. اور اس کے ساتھ کوشش کرے کہ جن 16 دروازوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سارے کھولنے کی کوشش کرے. وہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا بھی اسکرین شاٹ آپ کو سٹارٹ آف دی ویڈیو میں دے دوں تاکہ آپ اس کو بار بار دیکھیں، سیو کریں اپنے پاس اور اس پر عمل کریں کہ کون کون سے دروازے ہیں جو ہم اپنے اعمال سے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر کے کھول سکتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں. تو اس کے بعد یہ وظیفہ 40 دن تک آپ پرفارم کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بہتری آئے گی اور آپ کے رزق کے سارے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے جیسے جیسے آپ ایکٹ کرتے چلے جائیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. عمل کرنے کی کوشش انسان کا جو ہے وہ فرض ہے. تو باقی اللہ پہ اچھا گمان رکھیں، توکل اللہ، اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا ہے. اچھا ایک اور بات کہ اگر آپ کسی مسئلے میں سٹک ہیں اور دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں خصوصی دعاؤں کے لیے، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے. اور اگر پرسنل ڈسکشن کرنی ہے واٹس ایپ پہ آ جائیے. تو واٹس ایپ میں پاکستان میں عصر کی نماز سے لے کر رات کو 11 بجے تک کا 10 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، وہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں. میرے دوست جو دوسرے ممالک سے کال کرتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، بہت سارے ممالک سے، تو کال کرنے سے پہلے ٹائم لے لیں. اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، بڑی زبردست قسم سے تسلی سے بات ہو جائے گی آپ سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. ویڈیو کی طولت کی معذرت ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ویڈیو بناتا ہوں، اسی لیے ہی ذرا طویل بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.